علیمہ خان نے آج سخت موقف دیا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے یہ بجٹ منظور کر پاس. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا خان صاحب کو آپ لوگوں نے مائنس کوئی نہیں کر سکتا, حکومت بھی نہیں کر سکتی, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. تو وہ تھوڑی میرے خیال سے ان کا کوئی اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس کو تھوڑا پرولونگ کیا جائے گا اور جو ہے ٹائم گین کیا جائے گا تاکہ اگر خان صاحب سے ملاقات کا موقع مل جائے تو پھر خان صاحب کا اوپینین دینا وہ مل سکتا تھا. لیکن دوسری طرف یہی تھا کہ خان صاحب کو ملنے تو یہ دیتے نہیں ہیں, جب ضرورت ہوتی ہے تبھی ملتے تھے. آج کسی کو ملنے دیا ہوگا کیا ہوا ہے مطلب اسمبلی میں تھا, لیکن وہ اس لیے دیا ہوگا کہ جب خان کو ملنے کی ضرورت نہیں رہی تھی اس حوالے سے, جب تک اگر وہ رکتے ہیں تو رک جاتے ہیں لوگ. آج اگر چھوڑا ہے کسی کو تو میرا تو خیال آج چھوڑیں گے, جان بوجھ کے چھوڑیں گے. اچھا سر, امین گناپور صاحب کے پاس 6 دن مزید بھی باقی ہیں, اتنی جلدی کر دی آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ امین گناپور کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا, آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے سی ایم ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, ہم تو ایم این اے بیٹھے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اور ہمارے جو ایم پی کی ہے. لیکن کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی تھی اور جب وہاں پر جو بات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی میرے خیال سے, کیونکہ جس میٹنگ میں میں موجود تھا جو سب کی میٹنگ تھی اس میں تو یہی بات ہوئی تھی کہ یہ بجٹ جو ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں منظور کر لیں گے کنڈیشنلی, کہ اگر خان صاحب نے اس میں جو بھی ترمیم کہیں گے پھر ہم اس کو کر سکیں گے. صرف اس لیے ترمیم کریں گے کہ حکومت نہ کرے. اب دوسری بات یہ تھی کہ اگر حکومت گرانا مقصود ہے تو پھر تو علی نے صرف ایک دستخط کرنا ہے اور استعفیٰ جو ہے منظور ہو جائے گا. لیکن جو میرے خیال سے جو لوگوں کا جو آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید 28 تاریخ تک شاید ٹائم تھا, اور کٹ موشن جو ہیں 30 تک تو ہوتا ہے, لیکن ان کا جو کیا کہتے ہیں ٹائم ٹیبل تھا اس میں 28 تک تھا. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کٹ موشن جو ہیں وہ آئیں گے, ابھی کیا کریں گے, اس طرح کا پروسیس ہوگا, شاید خان صاحب سے ملاقات کا موقع مل جائے, فیڈ بیک مل جائے. تو اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ اس کو پرولونگ کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ اسمبلی تحلیل کرنا زیادہ بیٹر آپشن تھا یا پھر خان صاحب کی اپروول کے بغیر بجٹ پاس کرنا؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہونا چاہیے. کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہوگا کہ اگر خان صاحب کے لیے تحریک چلانی ہے تو اگر حکومت ہماری نہیں ہوتی پھر یا تو سب جو ہیں وہ جیلوں میں ہوں گے یا چھپے ہوں گے, جس طرح پہلے تھا کہ حکومت آتی ہے تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ تحریک چلانے میں مشکلات ضرور پیش آتی ہیں. اور جو لوگ جو ہے موبلائز کرنے والے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہاں پر کنٹرول وہی ہو جاتا ہے جو پہلے تھا. تو اس وجہ سے شاید تحریک پر بھی کچھ اس کا سیریس اثر پڑتا ہے. یہ بتائیے گا اطلاعات یہ بھی ہے کہ یہ بجٹ پاس کروانے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت میں کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں. اسپیکر بابر سلیم سعدی کو, مینا خان افریدی کو اور کچھ اور وزیر بھی ہیں جن کو وزارتوں سے ہٹا کے کچھ اور لوگوں کو لگایا جانے کا. لیکن میرا تو کے پی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ایم پی اے نہیں ہوں, نہ میں ایم این اے مطلب کہ ایم این اے ہوں, لیکن جنرل سیکرٹری ضرور ہوں, لیکن میرا تنظیمی کام سے تعلق ہے. تو پارٹی کے جو باقی مسئلے ہیں وہ تو خود ہی سی ایم صاحب دیکھیں گے. سارے کابینہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو دیکھیں گے, خان صاحب سے اپروول لیں گے اور تبھی چیزیں ہوں گی. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی میں نے کوئی بات سنی نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گور صاحب آج جب صحافیوں نے ان سے سوالات کیے, بلکہ وہ بھی حیران ہوئے کہ بجٹ پاس ہو گیا, وہ کہتے ہیں میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے. وہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, تو ان سے پوچھے بغیر جنید اکبر سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا, نہ کوئی پوچھتا ہے بجٹ کے حوالے سے. تو سر کوئی کلیشز چل رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے سے چیزیں ڈسکس کریں؟ بات سیدھی بات ہے کہ کل جو پارٹی نے فیصلہ کیا تھا اور پارلیمانی پارٹی نے بھی کیا تھا وہاں پہ, اور جو ہے پی سی نے بھی کمیٹی نے بھی کیا تھا, وہ یہی تھا کہ بجٹ کا پروسیس جو ہے ہم چلاتے ہیں اور ہم بجٹ کو یہ ضرور انتظار کریں گے کہ بجٹ جو ہے وہ خان صاحب کی اپروول سے ہو جائے. لیکن کسی کو توقع نہیں تھی کہ جو اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں کہ وہ اجازت ملے گی خان صاحب سے ملنے کی. تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چلیں ہم 28 یا 30 سے جو بھی تاریخ ہوتی ہے وہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہ اگر تو اجازت مل گئی. لیکن اس میں بھی دیکھیں کٹ موشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کٹ موشن ڈالنا شروع کرتے ہیں, آپ اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک کٹ موشن پاس ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے, جو پاس ہوتا ہے تو وہ سمجھے بجٹ کا حصہ بن گیا ہوتا ہے. تو ان سینس اگر سمجھے آدھے کٹ موشن ہوتے آدھے نہیں ہوتے, آدھا بجٹ پاس آدھا نہیں پاس, تو یہ باتیں تھیں. سر آپ نے کہا کہ ترمیم ہو سکتی ہے بجٹ پاس ہونے کے بعد بھی خان صاحب سے ملاقات کی, اگر پھر بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو پھر کیا ہوگا؟
دیکھیے پارٹی کو سوچنا چاہیے میرے خیال سے کہ خان صاحب سے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر شاید اگر کچھ لوگ مطلب کہ یہ تو سی ایم پہ آ جاتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب اگر ہم چاہتے تو یہ کتنے عرصے تک خان صاحب کو دور رکھیں گے, کون سے پوائنٹس ہیں جو خان صاحب کے لیے اہم ہیں کہ بجٹ میں وہ چیزیں موجود ہوں, کس پر زیادہ فوکس کرنا ہے کس پر نہیں کرنا. لیکن انہوں نے 5 ممبر کمیٹی بھی بنائی ہے تو وہ بھی اس میں مشورہ دے سکتے کہ جی اس کو آپ کس طریقے سے مولڈ کریں بجٹ کو. تو وہ پھر یہی ہے بات. دیکھیں ہمارے ساتھ تحقیق کرنے کی سوچ موجود ہے سر پارٹی کے اندر؟ میرا نہیں خیال جی, میرا خیال نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ خان صاحب پہ کل کہتے ہیں کہ تحلیل کرو تو تحلیل ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی. کر دیں گے تحلیل اگر خان صاحب کہیں گے ضرور کریں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ کریں. یہ بتائیے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو حکومت نے کہا تھا کہ ان کو نوبل انعام دینا چاہیے, تحریک انصاف اس سے متفق ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں نوبل انعام؟ مجھے تو پارٹی کا نہیں پتا جی, ذاتی طور پر میں سوچتا ہوں کہ بالکل نہیں ڈیزرو کرتے. جو غزہ میں ہو رہا ہے, جو ایران پر ہو رہا ہے, تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ ہم روز آتے ہیں تو ہمیں بلاول صاحب کی فوٹو نظر آتی ہے وہاں پر. پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا 2 ہفتے کچھ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا, وہ نہیں ہونا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تو وہی کیا جو وہ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے ایران ہمارا سایہ ملک ہے, ہمارا پرانا دوست رہا ہے, ہمارے ان سے ہر قسم کے تعلقات ہیں, تو ہمیں تو ایران کے ساتھ فلی کھڑا ہونا چاہیے.